حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، رب تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ مبارک و محترم کتاب لارئی وفی قرآن ذی شان سے مختلف صورتوں اور مختلف مقامات سے آیات طیبات و بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ گزشتہ سے پیوستہ کرتے ہوئے گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کو رب تبارک و تعالی نے جو قوتیں عطا فرمائیں، جو طاقتیں عطا فرمائیں، اس میں خاص طور پر سورہ نمل کے اندر جو حضرت عاصم بن برقیہ کا ذکر ہے، اور انہوں نے تخت بلقیس کو پلک جھپکنے کے اندر لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو جو قوت و طاقت عطا فرمائی، اور رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا حدیث قدسی کے اندر کہ میں اپنے بندے کی سماعت و بصارت اور ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، یعنی میرے بندے سے وہ افعال صادر ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ کی طاقت و قوت یاد آ جاتی ہے۔ قرآن ذی شان کے اندر ہی رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر حضرت بی بی مریم کا ذکر کیا کہ بی بی مریم جس وقت محراب مریم کے اندر عبادت کیا کرتی تھی، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زکریا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے، ان کی کفالت کے اندر بی بی مریم محراب مریم کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ وہ پاکیزہ طیبہ طاہرہ بی بی مریم، حضرت زکریا علیہ السلام کفلہا زکریا، ان کی نگرانی کے اندر وہ محراب مریم کے اندر عبادت کے اندر مشغول ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام اس محراب کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر کچھ پھل پایا، اور پھل بھی بے موسمہ، جو اس وقت نہ تو بازاروں کے اندر ہے اور نہ درختوں پر لگا ہوا ہے، لیکن بی بی مریم کے محراب کے اندر وہ پہنچا ہوا ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، وہاں پر جب پھل پایا، رزق پایا، تو قال یا مریم انا لکی ھذا، آپ نے فرمایا کہ اے مریم یہ تجھے کس نے دیے اور کہاں سے آئے؟ اللہ کا پاکیزہ کلام ان کے وہ مبارک جملے نقل فرما رہا ہے، قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، فرمایا کسی نے نہیں دیے ہیں، میرے مالک و مولا اس رزاق رب نے مجھے عطا فرمایا۔ قالت هو من عند اللہ، فرمایا کہ اس محراب کے اندر یہ بے موسمہ پھل جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کوئی بھی چیز عطا فرماتا ہے، اس کا دستور ہے کہ وہ اسباب سے عطا فرماتا ہے، سعی کے ذریعے، کوشش کے ذریعے، لیکن وہ ان اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی عطا فرما سکتا۔ سبحان اللہ فرما دیں گے۔ فرمایا یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے بے موسمہ پھل، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر التجائیں کرتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے آغاز میں فرمایا، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال ربی انی وہن العظم منی
واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اللہ اکبر. فرمایا کہ میرے بندے زکریا کا ذکر کرو جو چھپ چھپ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ خدایا میری ہڈیوں کے اندر گودا بھی نہیں رہا اور بڑھاپا مجھ پر طاری ہو گیا، لیکن اے میرے مالک و مولا ایک بات ہے، لم اکم بدعائک رب شقیا، میں تیری بارگاہ سے دعا سے کبھی بھی نہیں ہٹا ہوں اور نہ ہٹوں گا، اس لیے کہ تو نے کبھی بھی مجھے محروم نہیں کیا ہے. عزم دیکھیں، ہم تو کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی دعا مانگتے ہیں، ہفتہ گزرتا ہے، 10 دن گزرتے ہیں، 40 دن گزرتے ہیں، میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی، مجھے اللہ نے عطا نہیں فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نبیوں کی دعائیں کتنے کتنے سال کے اندر قبول فرماتا ہے. یہ امر ربی ہے. کسی چیز کا ملنا یا دعا کا قبول ہونا اس کا کوئی ٹائم پیریڈ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. نہ انسان کو پتا ہے کہ یہ کب ہونا ہے. کہ رب تبارک و تعالی جانتا ہے، اس کی مشیت جانتی ہے، اس کی قدرت جانتی ہے کہ وہ کس وقت ہمیں عطا فرمانا چاہتا ہے، کس وقت وہ ہمیں دینا چاہتا ہے. یہ رب تبارک و تعالی کی قدرت ہے. حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے، آپ کے والد بھی نبی، آپ کے دادا بھی نبی، آپ خود بھی نبی، آپ کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی. نبیوں کا گھرانہ، نبیوں کا سارا گھرانہ، انبیاء کرام کا سارا گھرانہ. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آپ رو رو کر دعائیں مانگتے رہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو 40 سال کے بعد قبول کیا. اور میں اور آپ جو ہے 40 دن کے بعد آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے 40 دن یہ وظیفہ پڑھا ہے، 40 دن یہ دعا مانگی ہے، 40 دن یہ نماز پڑھی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا. تو دعا کر کے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دے کہ خدایا میرا کام مانگنا تھا، تیرا کام عطا کر. تو جب عطا فرمائے، جیسے عطا فرمائے نہ فرمائے، اس کے عطا فرمانے کی بھی مختلف صورتیں. بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی، یہی روکتے ہیں. لم اکن بدعائک رب شقیا. حضرت زکریا علیہ السلام تو ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے، لیکن جب یہ منظر دیکھا کہ ہماری بچی گھر کی اور بے موسمہ پھل اس کے محراب کے اندر، کفلہا زکریا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، وہاں پر پایا تو ہنالک دعا زکریا ربہ. ایک مرتبہ دوبارہ جوش اٹھا، ایک مرتبہ دوبارہ ایک کیفیت ہوتی ہے نا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دعا جو ہے یہ انسان کی ایک ہارڈ فیلنگ ہوتی ہے. جتنی زیادہ توجہ ہوگی، جتنا زیادہ اضطراب ہوگا، جتنی زیادہ کیفیت ہوگی. مولانا صاحب یہ میری بچی کا استخارہ ہے، میرے بچے کا استخارہ ہے، حضرت یہ استخارہ آپ کر دیں. بھائی کیوں کر دیں؟ آپ کسی کو کیا تکلیف ہے آپ کی جگہ رات کو جاگنے کا؟ تو بھی کہیں گے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں میرے کو صحیح، جاؤ چھٹی جاؤ. کسی کو کیا پڑی ہے وہ رات کو آپ کے لیے جاگے گا، تکلیف برداشت کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو درد، جو تکلیف، جو معاملہ آپ کا ہے، وہ معاملہ اور وہ تکلیف جو ہے کسی اور کا نہیں ہو سکتا. حضرت قبلہ میرے مربی، میرے محسن قبلہ آغا فضل ربی مجدد صاحب ایک مرتبہ مجھے فرما رہے تھے، فرمایا کہ میں نے اپنی بچی کی شادی کا جب ارادہ کیا تو 13 مرتبہ استخارہ کیا، خود کیا، 13 مرتبہ استخارہ کیا. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ مولویوں پر، پیروں پر، فقیروں پر جاؤ، جا کے کرو، تکلیف میری ہے، مسئلہ میرا ہے، بچی میری ہے، بچہ میرا ہے. وہ کیفیت کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو حالت اضطرار کے اندر دعا کو سننے والا ہے؟ وہ حالت اضطرار تمہاری ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی. یار تکلیف تمہیں ہے، درد تمہیں ہے، تم کہو کہ کوئی تیسرا بندہ اس درد کو اپنے اندر لے لے، تو ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی. اسی لیے استخارہ خود کرنا چاہیے، سب سے اچھا یہ. وہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی جو کئی مرتبہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی.
تو دعا کے اندر ایک ہارڈ فیلنگ ہوتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک اضطراب ہوتا ہے. اس اضطرابی کیفیت کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام نے وہی محراب کے اندر کھڑے ہو کر دعا کر کہ اے میرے مالک و مولا، یہ ہمارے گھر کی بچی، اس کو تو بے موسمہ پھل عطا کر سکتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر کھڑے ہو گئے. قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. قرآن کھلا ہوا ہے. اے خدایا، تو نے اس کو بے موسمہ پھل عطا فرما دیا. ٹھیک ہے، میری عمر بہت ہو گئی، آپ کی عمر 100 سے زیادہ ہو گئی تھی. آپ کی عالیہ کی عمر جو ہے ان کی عمر بھی تقریباً 100 کے قریب تھی، تھوڑا کم، اور بانج بھی تھی. لیکن خدایا کہا کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے، بانج ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سارے اسباب ایک طرف، لیکن خدایا تو نے اس کو بے موسمہ پھل عطا فرما دیا، تو مجھے بھی اولاد کی صورت میں بے موسمہ پھل عطا فرما. قرآن اللہ کا پاکیزہ کلام، قرآن سے نور لیتے ہوئے حضرات گرامی، اللہ کا پاکیزہ کلام. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، یہ دعا بھی ہے اولاد کے لیے. یہ جو سورہ کون سی آیت کریمہ یہ آیت نمبر 38، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38، یہ دعا بھی ہے بے اولادوں کے لیے. جو دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی وہ دعا مانگے. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اے خدایا تو اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے. اور جو دعا سورہ صافات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، رب حب لی من الصالحین، اے خدایا تو پاکیزہ اور صالح اولاد عطا فرما دے. اور یہ کئی مرتبہ میں ریپیٹ کر چکا ہوں کہ جب بھی اولاد مانگے تو اولاد صالح، یہ نبیوں کا طریقہ ہے دعا کا. صرف مطلق اولاد نہیں، اے اللہ اولاد عطا فرمانا تو اولاد صالح جو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے قبر کے اندر. تو فرمایا کہ ربنا آتینا من لدنک، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اے خدایا پاکیزہ اولاد عطا فرما دے. وہیں محراب کے اندر کھڑے ہیں. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. اللہ اکبر. فرمایا کہ محراب کے اندر کھڑے ہیں اور وہیں پر اللہ کا فرشتہ آ گیا بشارت دینے کے لیے. اللہ کا فرشتہ آ گیا. فنادته الملائکۃ، فرشتے نے آ کر ندا دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. لے زکریا تو نے مانگا ہے تو لے، پھر تجھے کیسا بچہ عطا کیا جا رہا ہے. اتنے عرصے کے بعد، اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنے صبر کے بعد آج تیرا دل بھر آیا ہے اور تو کہتا ہے کہ لم اکن بدعائک ربی شقیہ. خدایا تیرے دربار سے کبھی بھی میں مایوس نہیں ہوا ہوں، مانگتا رہا تو آج دیکھ کیسا عطا کر دیا. فرمایا تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں بشارت ہو. اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے ان اللہ یبشرک، ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ مصدق ہوگا، تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی، سید ہوگا، سردار ہوگا، وحصورا، پاکیزہ ہوگا، ونبیا من الصالحین، اور نبیوں میں سے اور صالحین میں سے ہوگا. بآواز بلند فرما دیجیے. ابھی دنیا کے اندر آئے نہیں ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس پر کئی مرتبہ ہم گفتگو کر چکے ہیں. دنیا کے اندر آئے نہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. پتہ چلا کہ نبوت جو ہے وہ خالصتاً عطائی الہی ہوتی ہے، وہ کسب سے، محنت سے، عبادات سے، ریاضات سے، اسٹرگل سے حاصل نبوت نہیں حاصل ہو سکتی. ولایت جو ہے وہ کسبی چیز ہے، اس میں بھی اللہ کی توفیق، ہر چیز کے اندر اللہ کی توفیق شامل ہوتی ہے، لیکن نبوت خالصتاً انتخاب ربی ہوتا ہے. رب تبارک و تعالی جس کو منتخب کر لے. ابھی دنیا کے اندر آئے نہیں ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کی نبوت کا اعلان ہو رہا ہے، نبی من الصالحین. اللہ اکبر. تو رب تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو یہ قوتیں اور طاقتیں عطا فرمائی. آپ نے کئی مرتبہ اس محراب و منبر سے سورہ کہف کی تفسیر کے ضمن میں، چونکہ قرآن کا درس ہوتا ہے بحمد اللہ تعالی ہمارے ہاں جمعۃ المبارک میں، اور اس مشکل ترین حالات کے اندر، اس حالات کے اندر کہ دنیا جہان میں سوشل میڈیا پر، ابھی میں برطانیہ گیا ہوا تھا
وہاں بھی دنیا جہان کے ہمارے باندھ کے بولیاں بولنے والے ہر بندہ پوٹری اٹھا کر آیا ہوا ہے اور دنیا جہان کے سودے بیچ رہا ہے. وہ فلاں بابے دیاں کہانیاں، فلاں بابے دیاں کہانیاں، چور سپاہی دیاں کہانیاں، فلاں کہانیاں. ہمارے لوگ بھی بادشاہ ہیں، بس ٹھیک ہے، یہ سب کچھ چل رہا ہے. لیکن حضرات گرامی کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بکتا ہے وہ بیچو. جو کچھ بکتا ہے ٹک 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 ڈگڈگی بجاؤ. دنیا کے اندر جو ڈگڈگی بجتی ہے، جو ساز بج رہا ہے، اسی ساز کو بجاؤ اگر تمہیں دنیا کے رفتار کے ساتھ چلنا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے ساز سب ختم ہو جائیں گے، اللہ کا پاکیزہ کلام باقی رہے گا، رسول اللہ کی مبارک حدیث باقی رہے گی. ان کے اندر جو اللہ نے قوت رکھی ہوئی ہے، طاقت رکھی ہوئی ہے، برکت رکھی ہوئی ہے، اور جتنے ان سازوں کے اوپر چلنے والے ہیں ایک دن وہ لوٹ کر قرآن کی طرف آئیں گے، رسول اللہ کی حدیث کی طرف آئیں گے. دنیا کے پیچھے نہ چلیں، اس کے پیچھے چلیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں عطا فرمایا ہوا. سورہ کہف کی تفسیر آپ نے کئی مرتبہ سماعت فرمائی. اس کے اندر صرف ایک جملہ ذکر کروں گا ایک آیت کریمہ کے اندر. اصحاب کہف اللہ کے نیک بندے نوجوان اپنا دین بچانے کے لیے غار کے اندر پہنچے. غار کے اندر جب پہنچے رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند کو مسلط کر دیا. وہ سوئے رہے غار کے اندر. کتنا سوئے رہے؟ غار کے اندر وہ سوئے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 300 سال اور 9 اوپر وَازْدَادُوا 9 300 سال 3 صدیاں سوئے رہے. 100 سال 200 سال 3 صدیاں غار کے اندر. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب نیند سے بیدار کیا تو نیند سے بیدار جیسے ہوئے تو نیند سے بیدار ہوتے ہوئے قال قائل منہم کم لبثتم، کتنی دیر ہوئے ہمیں غار کے اندر آئے ہوئے؟ کہ لگے لبثنا یوما او بعد یوم، ایک دن ہوا ہے یا آدھا دن ہوا ہے ہم غار کے اندر آئے. کوئی تھکن بھی نہیں، کوئی تکلیف بھی نہیں، کوئی دل. تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے، ہر چیز کو تابع کر دیتا ہے. اور ایسے ہی تابع کیا. غار کے اندر جب وہ سوئے ہوئے تھے تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو غار کے اندر آرام کیسے دے رہے تھے. فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. فرمایا وہ غار کے صحن کے اندر سوئے ہوئے ہیں، لیکن جب سورج طلوع ہوتا اور سورج غروب ہوتا تو ہم نے سورج کو حکم دے دیا. قرآن ہے، کہانی کس سے نہیں سناتا ہوں میں یہاں بیٹھ کے، اللہ کا پاکیزہ کلام سننے کے لیے آپ جمعے کو آئے. فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ، ہم نے سورج کو حکم دے دیا کہ طلوع ہوتے وقت بھی تھوڑا سا سائڈ سے گزر کے چلے جانا، تھوڑی سی کنی کترا کے چلے جانا کہ بہت زیادہ دھوپ نہ لگے. بہت زیادہ دھوپ لگنا بھی تکلیف ہوتا ہے اور دھوپ کا نہ لگنا بھی جسم کو گلا دیتا ہے. فرمایا دھوپ بھی پہنچنی چاہیے لیکن تھوڑی سی پہنچنی چاہیے. فرمایا ہم نے سورج کو حکم دے دیا کہ جو تمہارا روٹ ہے، جو تمہارا راستہ ہے، اس سے گزرتے ہوئے تھوڑا سا دائیں ہو کر چلے جانا طلوع ہوتے ہوئے اور تھوڑا سا بائیں ہو کر چلے جانا غروب ہوتے ہوئے، تاکہ میرے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے. دوبارہ سنیے اگر سمجھ آئے. وَتَرَى الشَّمْسَ، قرآن سورہ کہف. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ دائیں طرف، وَإِذَا غَرَبَتْ جب غروب ہونے لگے، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. فرمایا وہ غار کے صحن کے اندر ہے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، فرمایا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، فرمایا وہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت دیتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے، جو بندہ ازلی گمراہ ہو، ختم اللہ علی قلوبہم ہو جائے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. آپ دنیا کے اندر لوگوں کو کہتے ہوئے دیکھتے ہیں کوئی ولی نہیں ہے، کوئی مرشد نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی مرشد نہیں ہے، سب ایسے ہی ڈگوستے ہیں، فلاں کوئی ولی نہیں ہے. ہاں بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. اس لیے کہ جو ازلی طور پر گمراہ ہوتا ہے اس کا کوئی ولی اور کوئی مرشد نہیں ہوتا. وَمَن يُضْلِلْ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، نہ اس کے لیے کوئی ولی ہوتا ہے نہ اس کے لیے کوئی مرشد ہوتا ہے. اور حضرات گرامی حیران کن بات یہ دیکھیں گے آپ کہ وہ غار کے اندر جب جاتے ہیں
رب تبارک و تعالیٰ فرماتا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں خود بدلتے ہیں. وہ سوئے ہوئے 3 صدیاں انسان ایک سائڈ سوئے رہے تو زمین اس کو کھا جائے گی. فرمایا نہیں ہم کیسے کھانے دیں گے زمین، یہ زمین بھی ہماری، یہ بندے بھی ہمارے لیے آئے. قرآن وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، فرمایا کہ ہم ان کی جو ہے سائڈیں، ان کی کروٹیں بدلتے تھے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، فرمایا ان کا وہ کتا جو ان کے پیچھے چل پڑا تھا، اللہ اکبر، فرمایا وہ بھی غار کے صحن میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے اور وہاں پر بیٹھا ہوا. پھر جب ان کی تعداد کی باری آئی، کتا ہے، کتے کو بلا وجہ گھر کے اندر رکھنا جائز نہیں ہے. فرمایا جس گھر کے اندر کتا رکھا جاتا، کتا ہوتا ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ جو شوقی کتوں کو اٹھا کے گھوم رہے ہوتے، اس باہر کی مغرب کی دنیا کے اندر تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں بھی ہمارے جتنے یہ ممی ڈیڈی ہیں کتوں کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو کتے کو جو ہے، کتے کو بلا کسی شرعی عذر کے، جیسے دیہاتوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کھیتوں کی رکھوالی کے لیے یا پھر حفاظت کے لیے کتا رکھا جاتا، وہ ایک ضرورت ہے، لیکن شوقیہ طور پر گھر کے اندر کتا نہیں رکھا جاتا. لیکن فرمایا کتا اگر کسی برتن کے اندر منہ مار دے تو اس کو دھونے کا فرمایا، بار بار دھویا جائے. لیکن یہ کتا ہے. لیکن جب اصحاب کہف کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر بھی قرآن کے اندر فرما دیا. قلب باسط، اعزاز کے ساتھ، قلب باسط ذراعیہ بالوسید، فرمایا وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے. اور جب ان کی تعداد ذکر کی گئی، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، بار بار اتنے ہیں، 3 ہیں، بعض نے کہا 3 ہے، چوتھا کتا، 5 ہے، چھٹا کتا، بعض نے کہا 7 ہے، 8واں کتا. بھائی اصحاب کاف ہے، وہ تو اللہ والے ہیں، یہ کتا کلبن بار کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ فرمایا ہے تو وہ کتا ہے، لیکن اللہ والوں کے ساتھ آ کے بیٹھے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت ہے، ہم نشینی ہے، مجلس ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، صاحب ایمان سارے کے سارے ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ایک شخص ہے وہ صاحب ایمان ہے، ایک شخص ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن فرمایا وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوکاروں کے ساتھ ہو جاؤ. اے میرے مالک و مولا، جب وہ صاحب ایمان ہو گیا، تقوی کی دولت بھی مل گئی، تو پھر تو حکم فرما رہے کہ اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اگر وہ اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے، اپنے تقوی کو بچانا چاہتا ہے، تو اچھوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. اس لیے کہ صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالع ترا طالع کند، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی. فرمایا اچھے کون ہیں؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کی مجلس کے اندر بیٹھو، ان کو دیکھو، تمہیں اللہ یاد آ جائے. ان کی مجلس کے اندر ہم نشینی کے اندر بیٹھو. فرمایا بیٹھنے کی وجہ سے اگر تم اللہ کے ذاکر نہیں ہو، غافل ہو، تو تم ذکر کرنے والے بن جاؤ. تم بے نمازی ہو، نمازی بن جاؤ. تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دور ہو، تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اختیار کر لو. لیکن حضرات گرامی، آج نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، نوجوانوں کو خاص طور پر پیغام دوں گا کہ آج ہم اپنی گیدرنگ کو، اپنی مجلس کو، اپنی صحبت کو، اپنی کمپنی کو، کہ کن لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں، ہمارے دوست کون ہیں. فرمایا کہ انسان پہچانا جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ. کسی کا رشتہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی کمپنی دیکھو، اس کی گیدرنگ دیکھو، یہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. دیکھو ذرا، آپ فیس بک پر کسی کے فرینڈ ہیں، آپ کی ریکویسٹ آئی تو آپ سب سے پہلے چیک کرو گے بھئی یہ بندہ ہے کون ہے، کہاں سے آیا ہے، ایسے چلتے پھرتے آ گئے. اس کی میوچلز دیکھو، میوچلز فرینڈز کون سے، اس کے دوست کون ہیں، کس طبقے کے ساتھ، کس کیٹیگری کے ساتھ اور کن لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ انسان کی جو کمپنی ہے، انسان کی جو گیدرین ہے، انسان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ کن لوگوں کے ساتھ ہے. اس دنیا کے اندر بھی انسان پہچانا جاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی انسان پہچانا جاتا ہے. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید کی یہی سورہ
کہف کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھو کہ جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے۔ آگے کیا فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، فرمایا ان لوگوں کے ساتھ نہ رہنا اور ان کی صحبت اختیار نہ کرنا، ان کی اطاعت نہ کرنا کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ غافلوں کے ساتھ بیٹھو گے تو غافل ہو جاؤ گے، اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے اچھے ہو جاؤ گے۔ ایک لہجہ بھی جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنا، وہ انسان کو کامیاب و کامران کر دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، توجہ نوجوان کیجیے گا، فرمایا مثل الجلیس الصالح و مثل الجلیس السوء کحامل المسکی و نافخ الکیر۔ حضور نے مثال دی، خارج کے اندر ایک مثال دی ہے، فرمایا اچھے دوست کی مثال، اچھے ہم نشین کی مثال، اچھے سنگی کی مثال، اور اچھے ہمارے بچے کیا کہتے ہیں، اچھا جو آپ کا بڈی ہے، جو آپ کا دوست ہے، فرینڈ ہے، اس کی مثال کیا ہے، کیسی ہے؟ فرمایا اچھے اور برے کی مثال ایسی ہے، مثل الجلیس الصالح و مثل الجلیس السوء کحامل المسک و نافخ الکیر۔ فرمایا اچھا دوست ایسا ہے کہ جیسے خوشبو بیچنے والا ہوتا ہے، اور برا دوست ایسا ہے کہ جیسے بھٹی جھونکنے والا ہوتا ہے۔ آپ جا کر بھٹی پر بیٹھ گئے، فرمایا فحامل المسکی، خوشبو بیچنے والا، کستوری بیچنے والا، فرمایا وہ ایسا ہے کہ آپ جا کر اس کے پاس بیٹھیں گے تو یا تو آپ کو وہ خوشبو ہدیہ کرے گا یا پھر آپ اس سے خوشبو خریدیں گے۔ نہ اس نے خوشبو ہدیہ کی، نہ آپ نے اس سے خوشبو خریدی، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اما ان تجید منہ ریحا طیبۃ، سبحان اللہ، توجہ کیجئے گا، فرمایا نہ اس نے ہدیہ کی خوشبو، نہ آپ نے خریدی، آپ صرف جا کر اس کے پاس جتنی دیر بیٹھے بھی رہیں گے تو تجید منہ ریحا طیبۃ، وہاں سے ستھری خوشبوئیں آتی رہیں گی۔ یہ مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، خود حضور نے مثال ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اچھے لوگوں کی سنگت کو اختیار کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ انسان قیامت کے دن کہے گا یا لیتنی اطاعنا اللہ و اطاعنا رسول و یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آئے افسوس فلاں کو میں نے اپنا فرینڈ نہ بنایا ہوتا، دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کمپنی کے اندر، فلاں گیدرین کے اندر میں نہ بیٹھا ہوتا۔ اچھا نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بچوں کو کہو کہ بھائی یہ صحیح لوگ نہیں ہیں، یہ ڈرنکر ہیں، یہ ڈرگ کا کام کرتے ہیں، غلط قسم کے کام کرتے ہیں، شیشے پیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھے آپ، یہ غلط قسم کے لوگ ہیں۔ تو بچے ایک بات پیش کرتے ہیں، ایک دلیل پیش کرتے ہیں، نہیں ہم تو اچھے ہیں نا۔ ایک بات یاد رکھیے گا نوجوان بچوں، ایک بات یاد رکھیے گا، بری صحبت جو ہوتی ہے اس کے ماں باپ کی جو تربیت ہوتی ہے، اس کی جو نسلی وجاہت ہوتی ہے، اس کے والد نے، اس کی ماں نے، اس کے والد نے پاکیزہ روزی کھلائی، اس کے والد، اس کی والدہ نے اللہ اللہ کرتے ہوئے، ایسے بھی ہم نے زمانے کے اندر لوگ دیکھے جن کے والد کو دیکھیں، جن کی والدہ کو دیکھیں، جن کے نانا کو دیکھیں، جن کے نانی کو دیکھیں، جن کے خاندان کو دیکھیں، جن کی پاکیزگی کو دیکھیں تو انسان رش کرتا ہے کہ کیسے خاندان کا بچہ ہے، لیکن بچہ آگے کیا نکلا؟ ڈاکو، بدماش، شرابی، ڈرگ، دنیا جہان کے دندے۔ بھائی یہ کیا ہو گیا؟ کیا باپ نے حرام کھلایا؟ کیا گھر کا ماحول صحیح نہیں تھا؟ کیا ماں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا؟ سب کچھ کیا، لیکن ہوا یہ ہے کہ بری صحبت کے اندر وہ بیٹھ گیا، جا کے سب کچھ برباد کر دے گا، آپ کا خاندانی وجاہت، وہ اثرات، وہ نیکی۔ کانا ابوہما صالحا، قرآن نے اتنا ذکر فرمایا کہ جن کے ماں باپ نیک ہوں ان کے نیکی کے اثرات ان تک پہنچتے ہیں، لیکن یہ بری صحبت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری صحبت کے اندر نہ بیٹھنا، فرمایا بری صحبت ایسی ہے، فرمایا بری صحبت ایسی ہے کہ وَنَافِخُ الْكِيرِ، جیسے کہ بھٹی پر تم جا کر بیٹھے ہو، اما ان يحرق ثيابه واما تجد منه ريحا خبيثة، رواہ البخاری و رواہ مسلم۔ فرمایا بھٹی پر جا کر انسان بیٹھتا ہے، یہاں ایک مثال دی ہے، بھٹی لگانا کوئی غلط قسم کا کام نہیں ہے پیشے کے اعتبار سے، مراد یہ ہے کہ مثال دی ہے خارج کے اندر کہ بھٹی پر جا کے بیٹھو گے، تم اپنے کپڑوں کو اٹھاتے بھی رہو گے تو کوئی نہ کوئی چنگاری تمہارے کپڑوں پر پڑ جائے گی۔ نہیں ہم تو اچھے، دوست کیسے بھی ہوں، آئی لو یو، دوست ہیں، ہمارے فرینڈ ہیں، اسکول کے فرینڈ ہیں، محلے کے فرینڈ ہیں، فلان ہے،
اپنے سرکل کو، اپنی کمپنی کو، اپنی فرینڈشپ کو دیکھو کہ یہ تمہیں کیا کہاں لے کے جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اتقوا مواضع التہمہ، فرمایا تہمت کی جگہ سے بھی بچو، جو غلط قسم کا اڈا ہے، غلط قسم کی جگہ ہے، غلط قسم کی بیٹھک ہے، غلط قسم کے لوگ ہیں، اللہ اکبر، فرمایا ان سے اپنے آپ کو دور رکھو، ان کی کسی بھی طور پر مجلس اختیار نہ کرو۔ فرمایا بٹی پہ جا کے بیٹھو گے یا تو وہ اس کی چنگاریاں تمہارے کپڑوں کو جلا ڈالیں گی، اگر تم نے کپڑے اپنے سمیٹ کے بچا بھی لیا تو اما ان تجد منہ ریحا خبیثۃ، فرمایا جب تک وہاں بیٹھے رہو گے تمہیں بدبو آتی رہے گی، تمہارے جو مسام جان ہیں ان کو تباہ و برباد کرتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بری صحبت سے بچ کے رہنا، فرمایا یہ بری صحبت تمہیں تباہ و برباد کر دے گی، اور اچھی صحبت، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، اولیاء کرام کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک ہے، طویل حدیث پاک سنا نہیں سکتا ہوں، وقت نہیں ہے، اشارہ مل گیا مجھے ریمائنڈر کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں، کچھ اللہ کے فرشتے ہیں جو حلقہ ذکر کو تلاش کر رہے ہوتے، کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا مل جاتا ہے تو دوسروں سے کہتے ہیں ہلموا الی حاجتکم، بھائی یہاں آ جاؤ، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ مسجد اقصی محمد علی سوسائٹی میں جمعے کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ کا ذکر تو آپ گھر میں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر تو آپ گاڑی میں چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ بھائی یہ مجلس کے اندر کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجلس لگانے کی، مجلس لگا کے کرنے، بھائی اللہ کا ذکر تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ میری شہراگ سے زیادہ قریب ہے، میری زبان ہر وقت ذاکر میں ذکر کر رہا ہوں، یہ مجلس لگا کر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا ہاں مجلس لگانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اللہ کے فرشتے ان مجالس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، پھر ان کے ناموں کو اللہ کی بارگاہ کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ خدایا تیری تسبیح کر رہے تھے، تحلیل کر رہے تھے، جنت کا سوال کر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، انی اشہدکم انی قد غفرت لہم، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے تمام اہل ذکر کی، اس مجلس کی، ہم نشینوں کی، تمام لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یا مالک و مولا، اس کے اندر تو ایک بندہ عبد الخطاء بڑا گناہگار آدمی ہے، دوسرا فرشتہ کہتے ہیں خدایا ایک بندہ تو ایسا ہے کہ وہ تو جا رہا تھا، جاتے جاتے بیٹھ گیا آ کے اس مجلس کے اندر۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، بخاری کے کلمات ہیں یہ۔ فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے گناہگار تھا، جیسے بھی تھا، کام سے جا رہا تھا، حاجت سے جا رہا تھا، اب آ کر اس سنگت کے اندر بیٹھ گیا، اس مجلس کے اندر بیٹھ گیا، ان ہم نشینوں کے اندر ساتھ بیٹھ گئے جو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، چاہے کچھ بھی ہے، گناہگار ہے، چاہے جیسے بھی جا رہا تھا، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، اب یہ آ کر ان ہم نشینوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا ہے۔ اچھی ہم نشینی کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اچھی سنگت کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی ہم آپ کو بلا بلا کر بٹھا رہے ہوتے ہیں، چاہے قرآن کی مجلس ہو، چاہے حلقہ ذکر ہو، کوئی محفل ہو، بار بار اعلان 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 اعلان۔ اتنا کوئی بروکر اپنے سودوں کو بیچنے کا بھی اعلان نہیں کرتا ہے جتنا ہم اعلان کرتے ہیں۔ وہ یار ہمیں کیا ملے گا، چندہ تو یہاں ہوتا ہی نہیں ہے، آپ نے کچھ دینا لینا تو ہے نہیں، یہ کیا ہے؟ بس یہی مراد ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے بندے آ کر کسی طرح ان مجلسوں کے اندر بیٹھ جائیں۔ آپ یقین کریں ان مجلسوں کے اندر بیٹھنے سے فرمایا انسان کے دل کے اندر پاکیزگی ہو جاتی ہے، انسان کا دل منور ہو جاتا ہے، انسان کو نیکی کی طرف رغبت ملتی ہے۔ اور آپ ذرا غور کر لیجیے، کسی دن جمعے کی نماز کے بعد آپ اٹھ کے باہر جائیں گے نا تو یہ ذکر کی برکت ہوتی ہے، اس مجلس کی برکت ہوتی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کچھ اور ملا نہ ملا، آپ یقین کریں آپ کے دل کو ایک اطمینان و سکون مل رہا ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسی مجلسیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوان بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بری مجلسوں سے، بری صحبتوں سے، بری گیدرین سے، بری کمپنی سے، ہر برائی سے، برے عقائد کے، برے اعمال، ہر برائی سے اللہ تعالیٰ آج ہمارے بچوں کو سب سے زیادہ تباہ و جو برباد کیا ہے۔ کوئی سگریٹ پی رہے ہیں، کوئی شیشہ پی رہے ہیں، کوئی آئس پی رہے ہیں، کوئی ڈرنک کر رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں۔ تباہ و برباد کس نے کیا؟ اس کمپنی نے، دوستی نے کیا۔ نوجوان بچوں سے میں کہوں گا کہ آج اس مجلس کے اندر قرآن کے وسیلے سے وعدہ کر کے اٹھو کہ
کہ ہم برے لوگوں کی صحبت اختیار انشاءاللہ تعالیٰ کہہ دو، انشاءاللہ تعالیٰ کہہ دو، انشاءاللہ تعالیٰ کہہ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر کرم